اللہ اللہ۔ اعلموا، جان لو تم، انما الحیات الدنیا، یہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو اس لفظ سے کہنے لگتے ہیں اعلموا، جان لو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توجہ سے، پورے غور و فکر سے اس بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعلموا، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، کہ اس دنیا کی زندگی میں تم آ کر ایسے اپنے آپ کو مگن نہ کر لینا جیسے کوئی تماشے کو دیکھ کر اپنے آپ کو ایسا مگن کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بعض اوقات کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور وہ کھیل دیکھتا رہتا ہے، میچ دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں، تماشے میں مصروف ہوا، ایسا مصروف ہوا کہ کتنے گھنٹے گزر گئے۔ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس میں مگن ہو کر اپنے قیمتی اوقات کو ضائع مت کرنا۔ وزینت، اور یہ زیب و زینت ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ وتفاخر بینکم، اور اس دنیا میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ ایک دوسرے پر فخر کرنا کئی اعتبار سے ہوتا ہے کہ اہل دنیا ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، بعض اوقات برادریوں کے لحاظ سے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میری برادری بہت بڑی ہے، میں قریشی ہوں، میں سردار ہوں، میں سید ہوں، میں چودھری ہوں، تو یہ برادری کے لحاظ سے ایک دوسرے پر بھی فخر لوگ کرتے ہیں۔ کوئی فخر کرتے ہیں ایک دوسرے پر مال و دولت کے لحاظ سے کہ جی میرے پاس مال و دولت بہت ہے، فلاں سے کم، فلاں سے بھی زیادہ ہے، فلاں سے بھی زیادہ ہے، اور میں مال و دولت میں بہت زیادہ ہوں۔ اور بعض اوقات حسن و جمال میں تفاخر ہوتا ہے ایک دوسرے میں، بعض اوقات طاقت میں تفاخر ہوتا ہے کہ میری طاقت زیادہ ہے، میں صحت مند زیادہ ہوں۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کہ اس میں فخر میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اسی طرح دنیا کی زندگی میں یہ بھی مرحلہ ہوتا ہے کہ مال اور اولاد میں کثرت کو طلب کرنا بھی ہوتا ہے، کہ آدمی کی یہ فکر ہوتی ہے کہ مال و دولت بڑھ جائے، میرا مال زیادہ ہو جائے، لاکھ ہے تو 5 لاکھ ہو جائے، 5 لاکھ ہے تو 50 لاکھ ہو جائے، اولاد ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ تو فرمایا یہ مرحلے بہت سارے ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں، نہ کھیل تماشا، زیب و زینت اور ایک دوسرے پر فخر، مال و دولت کی کثرت۔ فرمایا اس کو تم ایک مثال سے سمجھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دنیا کی ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے۔ کمثل غیث، جیسے مثال ہے بارش کی، کہ بارش جب برستی ہے زمین پر تو جس زمین میں بیج ڈالا ہو وہاں پر فصل بہت خوبصورت سرسبز فصل ہوتی ہے۔ عاجب الکفار نبات ہو، تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے کاشتکاروں کو، کسانوں کو اس کی پیداوار، کہ سبز لہلہاتا کھیت دیکھ کر کاشتکار بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری فصل بہت اچھی ہوئی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے ثم یہیج، پھر وہی سبز جو فصل ہوتی ہے وہ خشک ہونے لگ جاتی ہے، خشک ہوتے ہوتے فتراہ مصفرہ، پھر تو دیکھتا ہے اس کو ایک وقت آتا ہے وہ سبز ہو جاتی، وہ زرد ہو جاتی ہے، جیسے گندم ہے وہ زرد ہو جاتی ہے آخر میں۔ تو اسی طرح ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا، کیونکہ پھر اس کو دانے الگ کر دیتے ہیں، باقیوں کا وہ توڑی بنا دیتے ہیں، ذرے ذرے ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کی زندگی وہ ہمیشہ سرسبز نہیں رہتی، جیسے کھیتی ہمیشہ سرسبز نہیں رہتی، ایک وقت آتا ہے وہ زرد ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان ہمیشہ طاقتور صحت مند جوان نہیں رہتا، آہستہ آہستہ اس کی جوانی ڈھلتی ہے، پھر اس کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے اور اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ آخرکار پھر وہ مر جاتا ہے اور اس کو لوگ قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے کہ تم سمجھو کہ یہ ہمیشہ یہی بہاریں رہیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اب تم نے جب آخرت میں پہنچنا ہے تو آخرت میں پہنچ کر دو ہی معاملات ہوں گے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں عذاب ہوگا سخت،
اگر تو دنیا میں تم نے نافرمانوں والی زندگی گزاری، اللہ کے حکموں کو توڑا، نافرمانیاں کی، گناہ کیے، شرک کیے، تو پھر سمجھ لو آخرت میں تمہارے لیے شدید عذاب تیار ہوگا۔ اور اگر تم نے اللہ کی بات مان کر زندگی گزاری تو وہ مغفرۃ من اللہ و رضوان، تو پھر بخشش ہوگی اللہ کی طرف اور رضوان اللہ کی رضامندی ہوگی۔ اس رضامندی سے تمہیں ہمکنار کیا جائے گا اور تم بخشش تمہیں عطا کی جائے گی۔ اور فرمایا پھر آخر میں دوبارہ پھر ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے ایک بالکل دیہات میں کچے مکانوں میں رہنے والا شخص ہو، دیہات میں رہتا ہے، کچے برتنوں میں کھاتا ہے، کچے مکانوں میں رہتا ہے، وہ کہیں شہر میں آ جائے اور شہر میں آ کر بڑی خوبصورت مکانات، بلڈنگوں کو دیکھے، ہوائی جہازوں کو دیکھے، ٹرینوں کو دیکھے، گاڑیوں کو دیکھے، وہ اس میں ایسا مگن ہو جائے کہ پیچھے اس کو نہ گاؤں یاد ہے، نہ بیوی بچے یاد ہیں۔ تو یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا اس نے کیا۔ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر، شہر کی چیزوں کو دیکھ کر اپنا جو اصل ٹھکانہ تھا، گھر بار تھا، بیوی بچے تھے، ان کو تو بھول ہی گیا۔ اسی طرح یہ انسان دنیا میں آیا ہے کچھ وقت کے لیے، پھر یہاں سے جو آگے منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے کہتے ہیں جی وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال کا مطلب ہے یہاں سے آگے شفٹ ہو گیا، دوسرے جہان میں چلا گیا۔ اب اگر کوئی آدمی یہاں آ کر ایسا مگن ہو جائے اور ایسا دنیا کے کاموں میں پھنسے اور ایسا مصروف ہو کہ اس کو کوئی قبر یاد نہ رہے، کوئی حشر یاد نہ رہے، نہ یہ فکر ہو کہ میں نے آخرت میں حساب کتاب دینا ہے، تو سمجھ لو وہ آدمی بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے۔ اس کو پتہ اس وقت چلے گا جس دن اس کا اعلان ہوگا سپیکر سے کہ فلاں شخص فوت ہو چکا ہے، اس کا نماز جنازہ فلاں وقت ادا کیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ تو اب کیا کریں، کرنا کیا ہے؟ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگا دو الی مغفرۃ، بخشش کی طرف اپنے رب کی، و جنت، اور جنت کو حاصل کرنے کی، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کی طرف دوڑ لگاؤ اور جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کی بخشش کیسے حاصل ہوگی؟ کہ جو جو نیکیاں تم سے ہو سکتی ہیں کر گزرو۔ جب دوڑ لگاتے ہیں نا، ریس لگتی ہے، تو ریس میں سائیکل ریس کو، پیدل دوڑ کی ریس ہو، تو ہر آدمی کوشش ہوتی ہے میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بخشش اور نیکیوں کی دوڑ لگاؤ، کہ دوسرے لوگوں سے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ فجر کی نماز پابندی سے پڑھو، ہر نماز، پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھو، قرآن پاک پڑھو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، دین کی محفلوں میں شامل ہو جاؤ، جو جو ہو سکتا ہے۔ پھر جنت حاصل کرنے کی طرف دوڑ لگاؤ۔ جنت کا فرمایا میں تمہیں تعارف کراؤں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ چلے کہ وہ 5 مرلے کا گھر نہیں ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے، عرضھا کعرض السماء والارض، اس کی صرف چوڑائی اتنی چوڑائی ہے جتنی آسمان اور زمین چوڑے ہیں۔ چوڑائی اتنی ہے، لمبائی ہمیشہ چیز کی زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو جنت وہ تمہیں ملے گی، اس کے لیے تمہیں بس دوڑ لگانا ہوگی کہ تم اپنی زندگی کو نیکیوں میں دوڑ لگا دو۔ لیکن ہم دوڑ لگا رہے ہیں پیسہ حاصل کرنے۔ ہم کہتے ہیں پیسہ مل جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، اور ہم دنیا کی چیزیں مل جائیں، تو ہمیں ہوش اس وقت آتی ہے جب بیماریوں کا پنجر بن جاتے ہیں ہم، اور بالکل آخرت قبر قریب آ جاتی ہے، پھر اوہو زندگی تو سب ختم ہو گئی۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار وہ زندگی ہمارا بچپن جوانی تو ہمیں خواب نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابھی سمجھ لو کہ تم نے محنت کرنی ہے اللہ کی بخشش حاصل کرنے کی، جنت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ جنت اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ پھر فرمایا تم جتنی مرضی محنت کر لو، تمہیں کرنے کا حکم ہے اور تم نے کرنی ہے۔ تم نے کرنی ہے کہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں، قرآن بھی پڑھنا ہے، ذکر اذکار بھی کرنا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بھی بیٹھنا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کر کے تم نے یہی سمجھنا ہے کہ پھر بھی میں اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، فرمایا پھر بھی تم جنت میں چلے گئے تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، وہ جس کو بھی دیتا ہے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ
یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا ولا انا، اور میں بھی نہیں، مطلب کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میں نے تو بہت عمل کیے تھے، میں نے تو بڑی نیکیاں کی، ساری زندگی نمازیں پڑھی، ذکر اذکار کیا، قرآن پڑھا، اور میں تو بڑا نیک تھا، تہجدیں پڑھی ہیں میں نے، تو مجھے تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ میرے فضل سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ ہلکا سا زبان سے کہے گا بل بعملی، بلکہ میرے عمل سے لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس نے جو کہا ہے میں نے سن لیا، اس کو ذرا واپس لے آؤ، واپس لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ذرا اس سے حساب کتاب کرو، اس نے ساری زندگی ان آنکھوں کو، ہماری دی ہوئی آنکھوں کو استعمال کیا، اس کا کرایہ وصول کرو اس سے۔ ساری زندگی اس نے کانوں کو استعمال کیا، اس کا اس سے معاوضہ لو۔ ساری زندگی اس زبان سے اس نے قورمے، بریانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کھانے ساری زندگی کھاتا رہا، اس سے معاوضہ وصول کرو۔ ایک آنکھیں اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو لے جائے گی، وہ خالی رہ جائے گی۔ اب وہ بڑا پریشان ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو۔ جب اس کو فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، اس کا منہ پتھروں پر ٹکرا رہا ہوگا، پھر وہ چیخ چیخ کر کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اپنے فضل سے جنت میں بھیج۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تجھے سمجھ آئی ہے کہ میرا تو یہ بڑا ہے، میں تو تمہارے فائدے کے لیے کہتا تھا نیکیاں کر لو، باقی پھر بھی میں نے تم سے معاوضہ کوئی نہیں لیا، میں نے تمہیں اپنے فضل سے جنت میں بھیجنا ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی جب کوشش کرے۔ 2023 ختم ہوا، 2024 شروع ہوا، یہ جنوری چل رہا ہے، ایسے ہی 2024 بھی ختم ہو جائے گا، تو سال در سال ختم ہو رہے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ایسے ہی زندگی کا آخری دن آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔